اسپیڈ سے آپ کے کپتان کے ڈرائیو چل رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اور آپ آنسو بھی آپ کے نکل آئے کہ ان کو سزا ہونے جا رہی ہے 14 سال کی، میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، یہ کیا گول اور فیم تضاد نہیں ہے سر؟ کیا اس پر آپ کی کیا کمنٹس ہیں؟ بالکل جی، ملک کے اندر دو قانون ہیں، ایک طرف فوراً ہی پٹیشن جو ایڈمٹ ہی نہیں ہو سکی تھی اسے ایڈمٹ کیا گیا اور نوٹس بھی ہو گئے، اور دوسری طرف ہماری درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے لگی ہوئی تھی جو رات کو لسٹ سے کینسل کیا گیا، نیب توشہ خانہ کیس اور نیب القادر ٹرسٹ کیس، اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے اسی طرح سے ایک درخواست تھی۔ ہوپ آف پاکستان بھی تو آ رہی ہے نا، آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ ریڈ زون بھرا ہوا جی ہے؟ بالکل، اسپائڈر مین جو ہے وہ آ رہا ہے، سپر مین آ رہا ہے، اور اس وقت وہ فلسطین کی جنگ جیت کے فلسطین کو فتح کر کے کشمیر کو فتح کر کے آ رہا ہے، اور عوام اس کا جو ہے وہ بھرپور گو نواز گو سے استقبال کرے گی۔ میاں نواز شریف صاحب ٹیوزڈے والے دن عدالتوں میں پیش ہوں گے، احتساب عدالت میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ان کو ان کے خلاف نعرے بازی کرنے کے لیے عدالت میں آئیں گے، یا سکون ماحول سے میاں صاحب کو پیش ہونے دیا جائے گا جیسے عمران خان صاحب پر سزا ہوئی تھی اور عطا تعالی صاحب لوگ لے کر آتے تھے عدالتوں میں؟ دیکھیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ عدالتوں کے اوپر اس طرح سے آ کر حملہ کیا جائے ایک جتھے کے ساتھ، آپ اس کیس کے اندر فری کی نہ ہو، اور آپ دیکھیں ہماری طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، کوئی بندہ جا کر کسی نے آج نعرہ یہ بات کی ہے، آج ہم بھی آئے ہیں اپنے کیسز میں تو گئی نہیں اس کورٹ میں، تو یہ کس جو ہے وہ کیس کے لیے وہاں پر عطا تعالی تھا، کہ صرف اور صرف لوگوں کو لے کر آیا اس وقت کہ عدالت کے اوپر حملہ ہو اور ایک ایسا نیا کیس بنایا جائے جو کہ عمران خان صاحب پر اور ان کے جو وکلاء ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر درج کیا جائے، جیسے ان کے وہ شہد کرنے ہیں، کبھی ایف آئی آر کوئٹہ میں درج کرتے ہیں، کبھی دفعہ 147 کے اوپر ایف آئی آر درج کرتے ہیں، کبھی کوئی مقدمہ بناتے ہیں، کبھی کوئی مقدمہ بناتے ہیں۔ تو یہ بھی اس وقت یہی سازش تھی جو اس کی ان کی ناکام ہوئی، اور یہ جتھا لے کر گیا پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کا، کوئی لائر ایسا نہیں کرے گا کہ وہ آ کر یہ اس طرح کی حرکت کرے۔ جوتا صاحب، آپ کے دوست بڑے خوش تھے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، آپ نے بھی کوئی گلاب جامن وغیرہ کھایا نواز شریف صاحب کے کیسز میں ریلیف ملنے کے بعد؟ دیکھیں، گلاب جامن میں نے کیا کھانا ہے، یہ پوری عوام کو گلاب جامن 75 ایئر سے دیا جا رہا ہے۔ آپ یہ نواز شریف صاحب کو کیا دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ کیا وہ بھی جیل جائیں گے اور اڈیالہ جیل میں وہ بالکل اور عمران خان صاحب میثاق جمہوریت پر سگنیچر کر کے باہر آئیں گے؟ نہیں، ایسی ذرا بات نہیں ہے، جیل وہ ضرور جائیں گے۔ دوسری بات ذرا بھی ایسی نہیں ہے کہ عمران خان اس کے ساتھ رہیں گے، وہ کیوں ایک چور کے ساتھ، ایک ڈاکو کے ساتھ، ایک اشتہاری کے ساتھ جس نے ملک کو کا خون چوسا ہو اس کے ساتھ وہ آپ رہے بھی گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے تو کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کیوں مذاکرات کریں، ہم تو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ رؤوف حسن اور عمیر نیازی صاحب نے پریزیڈنٹ سے بات کی اور انہوں نے کہا ہمیں بیک ورڈ پر جانا چاہیے، مفاہمت کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنی چاہیے، کیا کہیے گا اس کے ساتھ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات جو صرف ہو رہی ہے نا وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن، آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان نے یہ بات کی ہو کہ مجھے ملک سے باہر بھیجو، کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان کہے گا کہ مجھے جیل سے جو ہے وہ میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے نکالو۔ کبھی عمران خان جو ہے ایبسلیوٹلی ناٹ والے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کبھی عمران خان امریکہ کی غلامی قبول نہیں کرے گا۔ عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم برابری کے اوپر ہر ملک کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، ہم بطور غلام نہیں ہے کہ باہر سے کوئی دھمکی دے گا اور ہم اپنی جو ہے حکومت کو گرا دیں گے یا جو وہ کہے گا اور ہم اس کے مطابق امپلیمنٹ کر دیں گے، اس طرح کی کبھی بھی آپ بات نہیں کر سکتے۔ آپ کی میاں خان صاحب سے بارہا ملاقاتیں ہوتی ہیں، جب انہوں نے آپ کو بتایا میاں کہ کا بڑا نام آپ کو آ رہا میاں ہے۔ کا بس چڑھا ہوا ہے نا، اتنا رسید مل کے عدالت سے، تو عمران خان صاحب کو آپ نے بتایا کہ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور اسپیڈ سے ریلیف مل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کمنٹ پاس کی سر؟ دیکھیں، میاں صاحب کے بارے میں ضرور بتایا گیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل جو قانون اور آئین کے مطابق اسے سزا ملی ہے اس کو بالکل اس کے اوپر بات کریں، اور کسی طرح سے مجرم کو جو ہے بیل نہیں مل سکتی، اس کے اوپر بات کریں، اپنی آواز اٹھائیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اس طرح کا گراؤنڈ بنایا جائے جس میں وہ صرف اور صرف وہ اکیلے وہی ہوں جو ہر طرف کھیلیں بھی، بیٹنگ بھی کریں، بالنگ بھی کریں اور سارا کچھ کریں۔ یہ واضح طور پر عدالت سے بھاگو ایک اشتہاری ہے، اسے عدالت کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا، عدالت کے سامنے جانا پڑے گا اور سیدھا وہ جیل میں جائے۔ ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہے، لیکن جیل والا معاملہ وہ اسٹل پینڈنگ ہے، جیل ان کو جانا پڑے گا، جیل سے وہ نہیں جا سکتے جب تک۔ بالکل 100%۔ میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے پاکستان آئے تھے اور لاہور ایئرپورٹ سے جس طرح ان کو وردی والوں نے پکڑا تھا مریم نواز کے ساتھ، اس حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ابھی بھی؟ دیکھیں، ہمیں ضرورت نہیں، آپ جو مرضی کر لیں۔
اور یہی نیب جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہوتے تھے تو سب کچھ مینیپولیٹ کرتی تھی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے جو ہیں کسی کا پریشر نہیں ہونا چاہیے. اور نہ عمران خان کہتا ہے، بے شک وہ وزیر اعظم بھی تھے، کبھی انہوں نے نہیں یہ کہا کہ ادارے جو ہیں میری مرضی. انہوں نے ہر ایک کو آزاد. کبھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے آ کر اس طرح سے اٹیک کیا ہو اپنی حکومت میں؟ وہ تو بطور وزیر اعظم پیش ہوتے رہے یہاں. اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف، شہباز شریف جس دن فرد جرم اس کے اوپر عائد ہونا تھا اس دن اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا. یہ فرق ہے. فیوریٹ چائلڈ ہے نا سر. بس فیوریٹ چائلڈ ہے. اور فیوریٹ چائلڈ کیوں ہے؟ کیوں عوام کو جو ہے. یس سر. ہاں تھینک یو.